میرے ساتھ آج پاکستان کی اکلوتی ٹرائیتھلیٹ موجود ہیں. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام. ثنا, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ٹرائیتھلیٹ کیا ہوتا ہے؟ So triathlete is an athlete that does multiple sports together, like 3 sports together, as the name says, tri. So it's a combination of swimming, cycling and running. So, and it has to be done one after the other, not like separate. It's first you swim, then you bike and then you run. So when you do it all together, it is called a triathlon, and the person who does it is a triathlete. اوکے, تو ٹرائیتھلون پاکستان میں تو خیر بالکل کوئی خاص کانسیپٹ نہیں, اور آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا ہے, ترکی میں بھی ریپرزینٹ کیا ہے, کویت میں بھی ریپرزینٹ کیا ہے, جی, اور بحرین میں بھی ریپرزینٹ کیا ہے. تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے؟ اس کی ٹریننگ کافی مشکل ہوتی ہے. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا, مائی کوچ واز پٹنگ اٹ ایز ون اسپورٹ ایٹ اے ٹائم, لیکن جب آفٹر سم ٹائم ہی انکریز مائی ٹریننگ ڈیوریشنز اینڈ مائی ٹریننگ blocks, that time I thought, no, I don't think I'll be able to do it. So I was very stressed for one whole week. But then I tried to figure out کہ کہاں پہ ہے کہ میں اپنا ٹائم نکال سکتی ہوں. Especially your family has to be very supportive. So my parents, my sisters, my brother, they were very supportive towards it. آپ کی روٹین کیا ہوتی تھی؟ میری روٹین تھی to wake up early in the morning, go for a swim. پھر اس کے بعد I will go to work and then I'll come back from work and then I'll train again. پھر آفس سے آ کے رننگ اور پھر وہ سائیکلنگ. I have to do all that. تو بہت زیادہ رننگ اور سائیکلنگ, اس کو ریورس ایکسرسائز بھی کہا جاتا ہے. یہ آپ کا مسل بھی ختم کر دیتی ہیں اگر آپ پراپر نیوٹریشن نہ لیں. تو آپ کو اس سے, یہ ساری چیزیں کرنے سے آپ کو اس چیز کا سامنا ہوا, کوئی باڈی ایک کا سامنا ہوا اور دوسرے پرابلمس کا سامنا ہوا؟ Clearly 100% there was میں نے کافی چینج دیکھا تھا اس میں. میں I used to do weight training before I started triathlon. تو جو میرا مسل میس تھا, it reduced a lot. Yes, I started having a lot of injuries also because میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں ریکوری ورک آؤٹ بھی کروں, موبلٹی بھی کروں, اسپیشلی دا بیک, لوور بیک پین which is a very famous triathlete issue. So yeah, I had to go through a lot of injuries like that. تو آپ نے یہ کافی محنت کی ہے اور آپ نے اپنے آپ کو اس ایج میں بھی اتنا فٹ رکھا ہوا ہے, جبکہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہماری خواتین ہیں ان کا بالکل ہی رجحان نہیں ہے اپنی صحت کی طرف. آپ نے تو 3 سپورٹس کو آپ ساتھ لے کے چلی ہیں. یہاں پر تو ہمارے پاکستان میں خواتین کو اتنی شاید اویئرنیس نہیں ہے یا شاید اتنا شوق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں, ہیلدی فوڈ لیں, اپنا ورک آؤٹ کریں. ہم نے یہاں پہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی کوئی خاتون 30 سال یا 32 سال کراس کرتی ہے, وہ اپنا مسل میس لوز کر دیتی ہے, وہ بالکل ہی فیٹ ہو جاتی ہے, سویل ہو جاتی ہے, یا بالکل ہی وہ اپنے اس کے انٹرنل آرگنز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے جو لنگز ہیں وہ تقریباً 1.5 لیٹر کیپیسٹی پہ آ جاتے ہیں. اس کو فیٹی لیور تو لازمی ہوا ہوتا ہے. تو وٹ ڈو یو سے اباؤٹ دوز وومن کہ جو اپنا خیال کریں, بھائی چلیں آپ کسی میراتھن میں یا ٹرائیتھلون میں آپ حصہ نہ لیں, بٹ ڈو اٹ فار یور اون ہیلتھ. تو وٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ I think پاکستان میں the concept of going to the gym is کہ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہوا ہے تو صرف آپ ویٹ لوز کرنے جم جائیں گے. بٹ I think gym is not only for you to become muscular or to lose weight. Gym اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو صحت مند رکھیں, ایکٹیو رکھیں. جیسے پاکستان میں بہت کم, جیسے آپ نے کہا ہے کہ بہت کم رجحان ہے کہ جب 30 سال کی ہوتی ہیں اس کے بعد سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں, اسپیشلی جن کی شادی ہوتی ہے. زیادہ تر انہیں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جن کی شادیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ سب چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں. تو آئی تھنک اگر جب تک آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے آپ کچھ بھی نہیں بیسیکلی کر سکتے. تو آئی تھنک اس کے لیے زیادہ اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے, اس کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے. تو خواتین جو ہیں, جیسے بھی آپ ہیں, آپ نے ورک آؤٹ کیا, آپ اگر نہ کرتی لیٹ سپوز, تو آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ اگر میں ورک آؤٹ نہ کرتی تو میں آپ کو کہاں دیکھتی؟ ویسے اپنے آپ کو کہاں دیکھتی؟ میں نے کبھی could you imagine yourself? No, میں بچپن سے ہی میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا. ہماری جو ناظرین خواتین ہیں ان کو یہ امیجنیشن میں ہی نہیں ہے ان کے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی فٹ رکھنا ہے. ان کے لیے یا تو فضول قسم کے جو کام ان کے دماغ میں ڈال دیے جاتے ہیں انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے. انہوں نے نہ تو اپنا خیال کرنا ہے نہ انہوں نے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے. تو میری بہنوں سے, سب سے, میری ماؤں سے, بہنوں سے میری یہ التجا ہے کہ اپنا خیال کیا کریں.
اپنا ورک آؤٹ کیا کریں, اپنا بیشک گھر میں کر لیں ورک آؤٹ, تھوڑی دیر کے لیے ایکسرسائز کریں, کیونکہ جیسے ہی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ اپنے مسلس کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں جس سے آپ کی مسل گروتھ ہوتی ہے. پھر آپ پروٹین لیں, آپ اچھی خوراک لیں, آپ جو جتنی بھی یہ سیڈیٹری لائف سٹائل ہے اس سے باہر نکل آئیں, اپنا خیال کریں گے, آپ یقین جانیں آپ کی جو فیملی ہے وہ مزید ہیلدی ہو جائے گی. جس گھر کی ماں اور بہن ہیلدی ہوگی وہ پورا گھر ہیلدی ہوگا, اس گھر کے جو بچے ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ اور ان کی فزیکل ہیلتھ دونوں بہترین ہوں گی. آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, آپ نے ہر جگہ جہاں پر بھی آپ گئی ہیں آپ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا, تو پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی اپریسیشن ملی؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. پاکستان نے آئی ڈونٹ تھنک ان لوگوں نے ایکنالج بھی کیا اور کچھ بھی ہوا. پاکستان کو جو میں جھنڈا لے کے پھرتی رہی, میں خود ہی جھنڈا لے کے ہر جگہ پہ پھرتی رہتی ہوں, مگر پاکستان کی کبھی کوئی اپریسیشن نہیں تھی. میں نے صرف اپریسیشن کے لیے بھی نہیں کیا تھا, یہ میرا اٹ واز مائی لو فار دس اسپورٹ. لیکن میں چاہتی تھی کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ پاکستان میں بھی عورتیں ایسا کر سکتی ہیں, مگر آئی ڈونٹ تھنک پاکستان میں ایتھلیٹس کو اتنا اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے, نہ ان کے بارے میں کوئی خیال کیا جاتا ہے. مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گورنمنٹ نے, بہت گنے چنے ہوتے ہیں جن کو سپورٹ کرے, مگر میری طرف سے مجھے کوئی سپورٹ نہیں تھی اس میں. یہ جو بھی کیا یہ میں نے اپنی طرف سے کیا اور اپنے لیے کیا, مگر پاکستان کا جھنڈا میں ہی لے کے پھر رہی تھی, پاکستان کو میرے بارے میں کوئی فکر نہیں تھی. چلیں ثنا, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اسی کے ساتھ مہر ذیشان کو دیجیے گا اجازت, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.